خیر جی حکیم صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا نا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا نا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہم پر ہوا. کتنے ساتھی سال کے دوران ہی بچھڑ گئے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اگلے رمضان تک ہم ہوں گے یا نہیں. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ بنایا. تو اس کی برکتوں میں سے روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا میں اس کا انعام دوں. یہ باتیں ساری اللہ کے لیے مگر یہ خاص اللہ کے لیے کہ اس کو کوئی بندہ نہیں جان سکتا. نماز میں بھی کچھ کام کرتا ہو نظر آتا, زکوٰۃ میں پیسے دیتے ہو نظر آتا. روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کرتا کچھ نہیں, چھوڑے بیٹھا, نہ کھاتا نہ پیتا. اگر تو صبح سے شام تک کھائے پیے نہ, لوگوں کے سامنے بیٹھا رہے مگر نیت نہ کرے کہ میں اللہ کے لیے بھوک پیاس, تو کچھ بھی نہیں, فاقہ ہے. تو اس لیے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے بندہ رکھتا ہے. اتنا لمبا عرصہ وہ کوئی چیک نہیں کر رہا ہوتا, نگران کوئی نہیں, مگر میرے خیال سے وہی کرتا, میں اس کا انعام دوں گا. تو اسی سلسلہ میں حکیم صاحب نے یہ بات بھی فرمائی کہ روزے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ آدمی کو بھوک پیاس کا احساس دلایا جائے کہ جن کے بچے روتے ہیں اور بیچارے پھر تنگ آ کر خودکشیاں کر لیتے ہیں, دے نہیں سکتے کوئی, وہ ماں باپ پھر مر جاتے ہیں. اور کتنی ماؤں کا پڑا کہ انہوں نے چھلانگ لگا دی بچوں سمیت, اخبار میں روز آتا, مر گئی بیچاری. تو یہ جو کھا پی رہے ہیں انہیں یہ احساس دلانے کے کہ فاقہ کیا چیز ہے. کچھ دیر بھوکا پیاسا رکھا گیا کہ شام کو کیا بنی ہوتی ہے تمہاری جان پر, اگر یہ کھانے کا سامان نہ ہو کیا بنے گا, پھر مر ہی جاؤ گے. تو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں دے رکھا. اس لیے جن کے پاس نہیں اس دولت کو ان کی طرف منتقل کرو, جنت حاصل کرو. ورنہ اگر یہ لوگ بھوکے پیاسے مرتے رہے اور تم عیاشیاں کرتے رہو, پھر ایک دن آئے گا. اب یہ حدیث پاک یہ میں اپنی طرف سے بیان کر رہا. انجیل میں بھی یہی بات عیسیٰ علیہ السلام نے کی, نبی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, اب مالک کائنات اپنے تخت پر جلوہ گر ہوگا, مخلوق کھڑی ہوگی, امیر بھی کھڑے ہوں گے, غریب بھی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس انداز سے پوچھے گا کہ میں بھوکا ہوا اور تم سے کھانا مانگا اور تم نے مجھے کھانا نہیں دیا. تو یہ امیر لوگ کہیں گے اللہ توبہ توبہ, تو تو کھلاتا ہے, تو تو کھاتا ہی, تو نے کب کھانا مانگا. تو فرمایا ایک میرا بھوکا بندہ آیا اور اس نے کھانا مانگا, تو نے نہیں دیا. تو سمجھ نہ سکا کہ میں اس کو بھی امیر بنا سکتا تھا, اس کے پردے میں میں ہی آیا تھا, تو نے اسے. اسی طرح فرمایا میں پیاسا ہوا تو نے پانی نہیں دیا. اور تیسری بات یہ بھی کہی کہ میں بیمار ہوا اور تو میری عیادت کو نہ آیا. تو اس نے کہا تو بیمار ہی نہیں ہوتا, پاک ہے. فرمایا ایک غریب آدمی بیمار سسک کر مر گیا, امیروں کے کتے کی خبر لینے کے لیے تو جاتا, غریب کا پتہ نہیں. اسی لیے کہا گیا نا کہ اس دن غریبوں کا دن ہوگا. آپ وہ امیروں کو ڈھونڈتے پھرتے کوئی مدد کرے, اس دن یہ ڈھونڈیں گے کوئی غریب مل جائے جو اللہ کے ہاں یہ سفارش کر دے کہ اللہ اس بندے نے میری مدد کی, اس کی وجہ سے اللہ بخش دے. تو یہ تو اس وقت رات کھلے گا. مگر یہ سارا دھندا جو نا ایمان بالغیب کا, آپ کاروبار میں لگا دیں. لوگ کہتے ہیں ایمان بالغیب کیا, ایمان بالغیب پر ہی کاروبار چلا. کاروبار میں آپ پیسے لگاتے ہیں, کیا پتہ نفع ہوگا یا نہیں, مگر اعتبار رکھتے ہیں آپ کہ اگر اس کاروبار میں لگائیں گے تو انشاءاللہ نفع زیادہ ہوتا ہی. زمیندار جب جا کر اپنے پلے کا بیج بھی زمین میں دبا دیتا ہے, بظاہر تو بیوقوفی کرتا کہ اچھے بڑے بیج زمین میں دفن کر دیے, مگر وہ ایمان بالغیب رکھتا. اس کو اس بات پر یقین ہے کہ وقت آئے گا جب یہ پودے بنیں گے, ایک دانہ دینا 700 گنا دانہ دے گا. یہی دین کہتا ہے کہ اب تم سمجھتے ہو کہ یہ باتیں جو ہے کہ روزہ رکھنا, غریبوں کو دینا, نمازیں پڑھنا, ان کے یہ فائدے ہوں گے, تم مانتے نہیں. مگر تھوڑی مدت بعد ہی نہ جیسے نطفہ بچہ بن کر نکلاتا ہے بیج رکھ کر, یہ نیکیاں بھی باہر آور ہوں گی, آئیں گی پھل کر. وہ وقت آئے گا, پتہ کھل جائے گا, اس وقت بد نصیب لوگ رہیں گے, پچھتائیں گے کہ موقع ملے ہم نے ضائع کر دیے. تو رمضان المبارک حکیم صاحب کہتے ہیں اس کو مبارک اسی لیے کہتے ہیں کہ برکتوں والا, یعنی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کیسی, یہ تو رمضان المبارک ہیں. یاد آتا اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ, میری آپ کی ماں سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے, ان کے بانجے حکومت کر رہے تھے, یزید کے مقابلے میں اٹھے. ان کی حکومت مکہ مدینہ اور کئی علاقوں میں ہوگی, عبداللہ بن زبیر. تو انہوں نے 1,00,000 درہم جو نا اس زمانے کا روپیہ تھیلی حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں دے. جب انہوں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا, تھیلیاں بنا کر خادمہ کو کہا کہ یہ درہم اس گھر میں دے آؤ, یہ اس گھر میں, غریبوں کے گھروں میں بانٹ دیے. اب شام کو جب افطار کا وقت آیا تو اماں نے کہا بیٹی لا کچھ کھانے کے لیے. اس نے کہا اماں تو 2 درہم ہی رکھ لیتی,
تو میں اس سے آپ کے لیے کھانا تیار کر لیتی، تو 2 درہم بھی آپ نے نہ رکھے، سب غریبوں میں بانٹ۔ فرمایا کوئی بات نہیں بیٹا، روزہ میں پانی سے بھی افطار کر لوں گی تو وہ افطار ہو جائے گا۔ جن کے پاس یہ پہنچ گئے، یہ کا جو قیامت کے دن نفع دے گا نا، وہ حلوے وغیرہ سے نہیں۔ یہ باتیں ساری ایمان کی ہیں۔ جو مانتا ہی نہیں ان باتوں پر یقین نہیں کرتا، اس کے لیے سب یہ باتیں بیکار ہیں، دھندا فضول ہی ہے۔ مگر جو مانتا وہ بالکل یہی سمجھا کہ جیسے پلے کا بیج زمین میں دفن کر دینا حماقت نہیں، عین عقل مندی ہے۔ وہ بیج پھر فصل بنتا ہے، اس سے پھل ملتا ہے۔ اسی طرح یہ نیکیاں معلوم ہوتا ہے کہ یار بھوکے رہا کیا ملے گا، تھوڑے صبر کی ضرورت ہے۔ نیک لوگ کہتے ہیں کہ مدتیں گزر جاتی ہیں کہ ایک پتھر تب جا کر ہیرا بنتا، اس لیے نا ہر چیز کے لیے اللہ نے مدت مقرر رکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول بھیجے ان پر اعتبار کرو، قدم اٹھاؤ، انشاءاللہ جوڑیاں بھر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ۔ قرآن مجید پڑھا دیں، ایتھے بیٹھ کے کر رہی نہیں جگہ آندے جو اللہ اکبر۔ بڑے خوش نصیب میں اسی جڑے ایس حالت ہی نہیں کہ کئی گھراں بیٹھے اللہ دے گھر چ آ گئے، کچھ اللہ رسول دی گل سن رہے ہیں، اپنے ایمان تازہ کر رہے ہیں، کسی کا کی بنانا اپنے ہی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ فضل و کرم فرما، مہربانی کر،